لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه علیہ. اما بعد، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس امام حمام کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے تیموناً پیش کرتے ہیں، اور اس کی برکت انشاءاللہ امام حسن کے صدقے میں ہم سب کے شامل حال ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ. ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے ہمارے جو القاب تھے، جو نام تھے، چونکہ نام خداوند عالم نے رکھا ہے، کنیت اللہ نے رکھی ہے، تو اس کے پیچھے، ہر نام کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نے آ کر پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، ظاہراً امام رضا علیہ السلام سے، کہ اے میرے آقا، آپ کے جد کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر امام رضا سے پوچھا، آخر رسول اللہ کو ابو القاسم کہا کیوں جاتا ہے؟ تو ایک بار امام نے اس کو دیکھا، اور یہ امام ہے، سمجھ گئے کہ بھئی اس کے پاس کتنی طاقت ہے. تو جب یہ پوچھا اس نے، تو امام نے جواب دیا، قاسم رسول اللہ کے بیٹے کا نام ہے، تو اس لیے ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو اس راوی نے جب یہ دیکھا کہ امام ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا، مولا اگر میرے پاس کچھ اچھائی ہے، لیاقت ہے، کسی چیز کی خوبی ہے، تو مجھے کچھ اور بتا دو، اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ بتا دو. تو امام رضا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کیا علی علیہ السلام قاسم نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے، ایک ایسا جملہ امام نے کہہ دیا کہ کیا علی علیہ السلام قاسم نہیں ہے؟ تو اس سے تھوڑی دیر سوچا، بولا ہاں علی علیہ السلام تو قاسم ہے. تو بولے اگر وہ قاسم ہیں تو جس نے ان کی تربیت کی ہے وہ ابو القاسم ہے. یہ بھی ایک بات ہے. تو قاسم، پھر بتائے قاسم یعنی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ جنت کو بانٹنے والے. تو یہ ایک سنا اس نے کہ امام کہہ رہے کہ بھائی وہ جو ہے جنت تقسیم کرنے والے اگر ہیں تو رسول اللہ نے ان کو پالا ہے، تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ علی علیہ السلام تو جنت بانٹنے والے ہوئے، اور رسول اللہ کیا ہوا؟ ابو القاسم ہوئے، کہ وہ ان کے بھی بابا جان ہے، ان کی باپ ہے. پھر یہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے، بلکہ جو ہے جناب جبریل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ معراج پر گئے، جب معراج پر آپ گئے وہاں پر، اور آپ سے اللہ نے گفتگو کی، تو کون سا نام لے کر آپ سے گفتگو کی، آپ سے جو بات کی تو کیا کہہ کے بات کی؟
تو فرمایا کہ مجھے ابو القاسم کر کے کہا، اللہ نے بلایا، اے ابو القاسم۔ تو اب جب وہاں سے پلٹ رہے تھے تو جناب جبریل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا کہ اس ابو القاسم کا معنی کیا ہے؟ جب آخر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابو القاسم ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، پوچھا آپ نے؟ تو بڑا لطیف جملہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ کی ہیبت، اس کا رعب و جلال جو ہے رکاوٹ بن گیا کہ مجھے شرم آئی کہ اب آگے کیا پوچھوں، کہ یہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں نہیں کہا گیا۔ مجھے اللہ کا رعب جو ہے، عظمت نے شرما دیا، اس لیے میں آگے کچھ بولا نہیں، بس جو کہا اللہ نے وہ سن لیا۔ جیسے ہی یہ بات اللہ کے رسول نے جبریل کے سامنے کہی کہ بھئی اللہ کی عظمت مجھے مانے ہوئی، میں یہ نہیں کہہ سکا، اسی وقت وحی ہوئی۔ اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے حبیب، تم نے نہیں پوچھا ہے لیکن میں بتائی دیتا ہوں تمہیں ابو القاسم کیوں کہا گیا ہے، میں نے کیوں کہا ہے، یہ تمہیں بتائی دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو القاسم، میں نے ایک مصلحت کے لیے کہا ہے تمہیں، میرا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا ہے۔ تو اے جبریل، ٹھیک ہے تمہارے حبیب نے نہیں پوچھا، رسول اللہ نے نہیں پوچھا، لیکن میں بتائی دیتا ہوں۔ پوچھا ہاں بتائیے اللہ کے رسول، فرمائیے۔ فرمایا اس لیے کہ ابو القاسم تم یوں ہو، تمہیں ابو القاسم میں نے اس لیے کہا ہے کہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان اللہ کی رحمت بانٹو گے۔ آپ دیکھیں کہ تم اللہ کے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان میری رحمت بانٹ رہے ہوگے۔ تو میں نے یہ آپ کو ایک مقدمہ سنایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نام رکھا ہے تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤں میں اتنی سی بات پہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اتنا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ویسے بھی آج کی شب جو آئے گی وہ امام حسن کی ولادت کی شب ہے، تو اس میں مسکرانا بھی ایک عبادت ہے۔ اگرچہ ماہ مبارک ہے، اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں رونا عبادت ہے، لیکن یہاں پر تو مسکرانا عبادت ہے۔ اب یہ جملہ آپ سن لیجئے کہ جب جناب جبریل کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا ہے، تو اس سے ایک نتیجہ لیا، اور وہ نتیجہ جو اس نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے، جناب زہرا نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بابا کے پاس گئیں، رسول اللہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ بابا میرے ان حسن کو اور حسین کو آپ کیا دیں گے میراث میں، کون سی صفت آپ اپنی ان کو عطا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے 2 صفت امام حسن کے لیے بتائی۔ اما الحسن، جہاں تک میرے حسن کا سوال ہے، فالحیبۃ والسعد، پس وہ میرا رعب و جلال کا مالک ہوگا، اور دوسری طرف جوان مردی کا مالک ہوگا۔ اب یہ جوان مردی جو ہے نا، دیکھیے دنیا میں بزرگ ہونا ایک الگ بات ہے اور بزرگ تر ہونا ایک الگ بات ہے۔ آپ کہیں یعنی کیا دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ بزرگ جو ہے، مثلا آپ کہہ دیے جو بہت جو ہے حنک رکھتا ہو، حنک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ حنک یعنی جو بہت رولا رکھتا ہو، جو اپنے ساتھ 10-20 کو لے کر چلتا ہو، اس کو کہتے ہیں بڑے رولے میں آئے ہیں، بڑے حنک ہیں ان کی۔ یہ ہولا جو ہے، یہ جو اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہواری مواریوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیے گنڈے، 4 گنڈے کھڑے ہوں تو ایک آدمی کیا ہے؟ دہشت میں آ جاتا ہے، ہیبت ان کی ہوتی۔ لیکن یہ ہیبت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں روحانی پاور بہت ہے، نہیں، وہ 4 گنڈے اوباش کھڑے ہوئے اس کے ساتھ، اس لیے لوگ کہتے ہیں ان بدتمیزوں کے منہ کون لگے۔ اس کو کہتے ہیں بزرگ ہونا ایک الگ ہے، بزرگ تر الگ ہونا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے پاس ہے صدام کو آپ کہہ سکتے بزرگ تھا، لیکن بزرگ تر نہیں تھا، جوان مردی نہیں ہے ان میں۔ وہ تو آپ دہشت سے کسی کو آپ
لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرا حسن جو ہوگا وہ میری ہیبت لے کر آئے گا. یعنی کیا ہیبت لے کر آئے گا؟ آج ہمارے پاس روایتیں بتاتی ہیں جب اللہ کے رسول کہیں بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی عرب آتا تھا تو رسول اللہ کے سامنے جاتے ہوئے کانپتے تھے. میں نے روایت میں دیکھا کہ اب دیکھیں سامنے آ کے آیا بڑی دور سے اور اس سے سامنے آ کے تھر تھر کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول اٹھ کے اس کو گلے سے لگا رہے اور کہتے تھے ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، کہہ دو جو کہنا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے میرا حسن بھی اسی طرح ہیبت رکھتا ہوگا. آج ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا حسن کی ہیبت اتنی تھی کہ جب سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے خوف میں مبتلا ہو جاتے. لیکن اسی کے مقابل میں جو دوسری صفت ہے، جانتے دوسری صفت اس کی خوبی بالکل برخلاف. ایک طرف اتنی ہیبت ہے کہ لوگ امام جب تک بات نہیں کرے تو بات نہیں کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو ہے اتنے نرم مزاج ہے کہ آپ اس نرم مزاجی کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں. آپ دیکھو کس طرح امام اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن میری یہ دو خوبیوں کا حامل ہوگا، ایک جوان مردی اور ایک میری ہیبت. تو ہیبت کے یہ حال تک کوئی کسی کو ہمت نہیں تھی سامنے سے بات کر سکے، اور جوان مردی اتنی تھی کہ تاریخ کہتی ہے ایک دن بہت دھوپ شدید تھی. امام اپنی باغ کی طرف، امام کا باغ تھا اس مدینے میں، اس کی طرف گئے. جب دھوپ لگ رہی ہو، اچھا اب دھوپ لگ رہی ہو اور شدید ہو، امام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. باغ میں ایک غلام امام نے معین کر کے رکھا تھا، وہ وہاں پر کرتا تھا. بڑا عجب جملہ ہے. امام نے کھٹکھٹایا، وہ آ ہی نہیں رہے. ایک بار، دو بار، حتیٰ امام اسی دھوپ میں دروازے کے سامنے باغ کے بیٹھ گئے. دھوپ، گرمی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا. اب جب دروازہ کھولا تو بڑا جملہ عجیب، امام نے فرمایا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ جلدی تو آ سکتے تھے نا، تم چھاؤں میں تھے، باغ کے سائے میں تھے، آرام میں تھے، اور میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا، تو تم جلدی آ سکتے تھے، دوڑ کے آ سکتے تھے. اس نے کہا میں سو رہا تھا، اور جب سب سو کے اٹھا نا تو میرے بدن میں جو ہے جمائی آتی تھی، سستی تھی، کاہلی. تو ایک طرف سو کے اٹھا آپ نے کھٹکھٹایا، دوسری طرف بدن میں سستی تھی، تیسری چیز کوئی ڈر نہیں تھا کہ دیر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، کوئی آپ سے ڈر بھی نہیں تھا. اسی لیے ایک دم آرام آرام چل کے آیا ہوں. ایک بار آپ دیکھو کردار کس کو کہتے ہیں، جوان مردی اس کو کہتے ہیں. ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، کہتے اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس سے غلام بھی نہیں ڈرتے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام نے اس غلام کو مخاطب کیا، اس غلام کو مخاطب کیا، اور اس غلام سے کہا تو نے میرے اندر ایک ایسی خوبی بتائی ہے جس سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں. اب میں تجھے پیسے بھی دیتا ہوں اور آزاد بھی کر دیتا ہوں. جا، میں تجھے پیسے بھی دیتا ہوں، آزاد بھی کرتا ہوں، اپنی زندگی خود شروع کر. تاریخ کہتی ہے اس نے پیر پکڑ لیا امام. اس نے کہا مولا اس طرح میرے ساتھ کرم نہ کرو کہ میں جیسا غلام اور جری بن جاؤں. ویسے ہی میں نے غلطی کی ہے، لیکن آپ مجھے سرزنش کرنے کے بجائے پیسے دے رہے ہو، آزاد کر رہے ہو، جاؤ. فرمایا دیکھو انسانیت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جوان مردی. آج جو باس ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے میں اپنے ماتحت کے اوپر روب جھاڑوں، لیکن ائمہ ہمارے بالکل اس کے برخلاف. یہ امام حسن کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو. اور دوسری طرف طاقت، دوسری طرف طاقت آپ امام حسن کی جاننا چاہتے ہو. ایک آدمی نے بڑا عجب سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے، کہا یہ قرآن میں واقعہ موسیٰ اور جناب خضر کا ہے،
جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ آؤں گا، جناب خضر کا نہیں تم کیسے آ سکتے ہو، آپ کے پاس صبر نہیں ہے اور میں جو کام کروں گا برداشت نہیں کر پاؤں. اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، امام حسن سے پوچھ رہا کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا سوال؟ کہا اس تینوں مرحلے میں سب سے مشکل جناب موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ ایک سوال تھا نا بھائی. دیکھیے ایک پہلا کیا تھا کہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں سوراخ کر رہے تھے، ہے نا. پھر دوسرے کو جو ہے ایک لڑکا ملا اس کو قتل کر دیا. تیسرا جو سا تھا کہ دیوار گر رہی تھی، اس گاؤں سے کھانا مانگا ہے، کھانا نہیں دیا ان لوگوں نے. اب جب باہر نکل دیکھا ہے گھر گر رہا ہے، بولے چلو دیوار کھڑی کرو. فرمایا امام حسن نے فرمایا یہ دیوار کھڑی کرنا بہت مشکل تھا. پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جناب موسیٰ یہ اتنا ہارڈ کام ایک، اور جو فلسفہ کیا تھا کہ 2 یتیم بچے ہیں جن کو یہ خزانہ ملنا چاہیے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے. کہتے یہ جناب موسیٰ کے لیے سب سے بھاری سوال تھا. اور اسی کے بعد ان دونوں میں جدائی ہو گئی. پھر عجب کام کیا امام نے کہا کہ تھوڑا اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنے کو سنبھال کے رکھو. ہمارا آج جب ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے نا، کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ آپ کی تصویر وچلت کر سکتی ہے، یہ تصویر دیکھ کے آپ گھبرا سکتے ہو. امام نے بالکل اسی طرح اس سے کہا کہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. اب ایک ایسا منظر دکھاتا ہوں جسے تمہیں ہماری عظمت کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے؟ بولا ٹھیک ہے آپ فرمائیے. جب یہ کہا امام حسن نے اپنے پیروں سے ٹھوکر ماری، زمین شگاف ہوئی. اب اگر کسی کے کہتے ہیں ہمارے پیروں کے تلے زمین نکل جائے، اگر کسی کے پیر کے نیچے زمین نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اب جب اس سے دیکھا تو چونک گیا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو ذرا. دیکھا 2 پتھر پہ 2 انسانوں کو زنجیر سے باندھ دیا گیا اور ان کو دھیرے دھیرے اوپر لے جا رہا. اور جیسے جیسے اوپر لایا جا رہا ہے ویسے ویسے چلا رہے اور زور زور چلا رہا ہے. کس کا نام لے رہا ہے؟ پیغمبر کا نام، یا محمد یا محمد یا محمد. اور فرشتے جو ہے ایک تھپڑ مارتے ہیں، کہتے جھوٹے چپ بیٹھو، تم لوگ جھوٹے لوگ ہو. جتنا وہ کہتے ہیں اتنا ہی وہ مارتے ہیں. اور اب اگر کوئی آدمی یہ منظر دیکھے گا تو سوال ہوگا نا ذہن میں. آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا نا کہ بھائی آخر یہ کون لوگ ہیں اور امام کیوں اس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ہے نا ایک سوال کہ بھائی امام اس کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ تو اب جب دھیرے دھیرے اوپر آئے تو امام نے کہا اس کو پہچانو، ان دونوں کو میں تمہارے لیے ان دونوں کو زندہ کر دیتا ہوں. ان دونوں کو زندہ کر دیں. عقاب پہچانو. پہچان لیا، ٹھیک ہے. امام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ان کو اسی طرح جیسے اوپر لائے تھا اسی طرح ان کو اسی عذاب میں بھیج دے، زمین کی تہہ میں بھیج دے، تاکہ وہ قیامت تک اس کا عذاب چکھتے رہیں. ان کو اسی طرح کر دیا گیا. اب جو یہ آدمی آیا تھا نا، وہ کہہ رہا آپ سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا. آیا یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امام نے فرمایا جو ہماری باتوں پر یقین نہ کرے اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے. اب یاد رکھنا جو تم کو دیکھا ہے نا، اس لیے ہم نے دکھایا تھا تاکہ تم جان سکو موسیٰ اور خضر وہ تھے جو ایک دوسرے کے سوال کے جواب میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. ہم وہ ہیں جو فخر موسیٰ ہیں، ہم وہ ہیں جو فخر خضر ہیں. آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم اس دونوں بچوں کو زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو ان دونوں کو جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے منافق تھے. ہمارے نانا کی زندگی میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی ہمارے نانا اس دنیا سے چلے گئے وہ پالا بدل لیا.
آج دیکھو وہاں چیخ چیخ کر آواز دے رہے یا محمد یا محمد، اور فرشتے کہہ رہے جھوٹے لوگوں تمہارا یہ کہنا کچھ کام تمہیں نہیں آئے گا۔ آج ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ جان لو جو ہمارے فضائل کا انکار کرے اس کی حشر، اس کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ہم امام کی ہیبت دیکھتے ہیں اور ایک طرف امام کی جوان مردی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک جملہ اور نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں طرح طرح کے آدمی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی طرح طرح کے آدمی تھے۔ ایک آدمی بڑا عزت دار تھا، بہت عزت دار، بہت جو ہے، اب اللہ کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہر آدمی کی زندگی میں آتا۔ وہ آیا اور ایک پورا قصیدہ کہا۔ جانتے ہیں قصیدے میں کیا ہے؟ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، قصیدہ کہتے کہتے اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا ہوں کہ آپ کے پاس اپنے سب سے قیمتی چیز کو رکھ رہا ہوں۔ شعر پڑھ دیا۔ اگر آپ کے سامنے شعر پڑھا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ہم تو آرام سے سن لیں گے کہ بہت اچھا شعر کہا ہے تم نے، لیکن امام نے جیسے ہی شعر سے نا اس نے کہا تم ٹھہرو یہاں۔ گھر میں گئے 10,000 درہم، کتنا؟ 10,000 درہم لائے اور اس کو دیا، اور ایک بڑا عجب جملہ فرمایا ہم اہل بیت جو ہے وہ ہے، تم نے قصیدہ سنا ہے تو ہم تم کو بھی قصیدہ سنائی دے رہے ہیں، تم جو ہے تھوڑا دیر سے آئے ہو، ورنہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو موٹے موٹے بارش کے قطرے ہوتے ہیں نا، اس طرح کسی کے اوپر رحمت بن کر برستے ہیں، تم تھوڑی دیر سے آئے، اور اگر تاخیر سے آتے تو بھی بتا دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو گھر میں مال بچا کے رکھنے والے، ہم کسی کو دے دیا ہوتا ہم نے، لیکن اب جب تم آئے ہو تو ہمارے گھر میں جو بچا تھا وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ ہمیں وہ تمہاری آبرو نہیں چاہیے، اس لیے کہ اتنی چھوٹی چیز کے لیے کوئی کسی کی آبرو نہیں لیتا۔ آپ دیکھو آج جو ہے نا وہ 10,000 جانتے ہو ملینز ہوگا، ملینز، لیکن اہل بیت کو اسی لیے کہتے ہیں کرم اہل بیت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو کرامت اور بزرگی اسی لیے اللہ کے رسول نے عطا کی کہ اگر میرے حسن میں میری سیرت دیکھنا ہو تو ایک جوان مردی کرامت اور دوسرے میرے حسن کی ہیبت کو دیکھنا۔ اسی کے ساتھ بات سمیٹ لیتا ہوں، دعا کریں گے ہم۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ مولا حسن کے اس شب میں، ولادت کے شب میں، اے اللہ ہم سب کے نیک حوائج کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما، تمام مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے میرے معبود جو محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔